حرفراز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید صاحب. ایسی تو بہت سی شخصیات ہیں اور ان چند شخصیات ہی کی بنا پر آج پاکستان کا نام، پاکستان کا سافٹ امیج اور پاکستان کا خوبصورت چہرہ، اس کا نام زندہ ہے. ایسی ایک شخص میں نے کالم میں ایسا لگتا ہے کہ کافی میں عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک کبھی سالوں میں ایک تعزیتی کالم لکھتا تھا میں. اب مجھے مہینوں میں 2-3 کالم، مہینے میں 2-3 کالم لکھنے پڑ رہے ہیں. ایسے سے لوگ زندگی سے جا رہے ہیں دوسرے، اور اس کرونا کی وجہ سے جس کو ہم بالکل سیریس نہیں لے رہے. ہمارے ایک دوست تھے، بہت بڑا نام ہے، خورشید عالم گوہر قلم ان کے پاس استاد نے دیا تھا. پاکستان میں اس سے بڑا کیلیگرافر آج تک نہیں آیا. میں تو اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے گھر کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ان کا نقش موجود نہ ہو. میرے گھر کے نام کی تختی انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا. میں دفتر میں 2 قطعات اقبال کے لگائے ہوتے تھے، ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست، شرک را در خوف مصبردی داست. ایک اور قطعہ تھا اقبال کا وہی کہ آپ کے بہت کلوز حلقہ ہے باب میں تھے. میری جب کتاب شاعری کی آئی ہے تو میں جمیل لکش صاحب نے اس کا وہ بنایا تھا، تو میں جمیل لکش بہت بڑا پینٹر تھا، اس کے سرورت میں، تو اس کے اوپر نام لکھنا تھا قامت. تو پتہ چلا کہ یہ کوئٹہ میں رہتے تھے اس وقت. یہ کوئٹہ کی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو پنجاب سے یہاں گئے تھے، وہاں پڑھاتے تھے لوگوں کو، اور پھر ایک دن تعالیٰ مینگل نے سارے پنجابی کے کہہ کے نکال دیا. حالانکہ وہ صدیوں ایسی ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے بلوچ بچوں کو، پٹھان بچوں کو، جہاں پانی نہیں ملتا تھا. تو یہ وہاں پنجابی امام بارگاہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ ان کا گھر تھا. تو میں ان کو لے گیا تو بڑے محبت سے ملے اور لکھا. اور تو جمیل لکش صاحب بھی کہ اتنا خوبصورت کس نے لکھا ہے. تو آپ ساتکین اس زمانے میں وہاں کو آئے تھے، وہاں پر کچھ دیر کے لیے آئے تھے، تو وہ صرف ان سے ملتے تھے یا پروفیسر سنے بہت پسند کرتے تھے. بہت ان کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ساتکین، خط ساتکین جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے جو بہت بڑے. اچھا، پھر انہوں نے اس زمانے میں پی ٹی وی کمال ہوتا تھا، نون والقلم کے نام سے 15 ایپیسوڈ کی ڈاکومنٹری کی دنیا بھر کی خطاطی کے اوپر. اور پھر وہ جو کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شروع ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے جو قول انہوں نے اس میں لکھے ہیں اس کتاب کے اندر کہ یہ خطاطی ہے یہ آدھا علم ہے. اور پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں بسم اللہ لکھ لی وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ پھر یہاں آ کے پھر انہوں نے وہاں پہ آ گئے جہاں پر انہوں نے پڑھانا شروع کیا. اس میں کیا نام ہے، نیشنل کالج آف آرٹس. ان کا بڑا خواب تھا کہ کیلیگرافی کا اسکول جو ہے اس کو کھولا جائے، لیکن وہ اس میں میرے ساتھ میں سیکٹری کلچر تھا، تو ہم نے کوشش کی کھولنے کی. پھر میری شہباز شریف سے لڑائی ہوگی، وہ پروگرام آدھا رہ گیا. پھر میں وال سٹی میں آ گیا، تو پھر وہاں کا جو ارے صاحب یہاں کرتے ہیں، تو میں نے وال سٹی میں ایک بلڈنگ حویلی بھی دیکھ لی اور ایک علاقہ بک سٹریٹ کے لیے بھی دیکھ لیا. وہ پرپوزل دی، لیکن وہ شریف برادر نے کہا نہیں جی اس سے فوڈ سٹریٹ ہونی چاہیے تھی. تو بک سٹریٹ کو کون جانتا ہے؟ فوڈ سٹریٹ والے لوگ ہیں ہم سارے کھابے والے لوگ ہیں. تو فوڈ سٹریٹ بن گئی اور یہ نہ بن سکا. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا نام تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جامعہ اشرفیہ کے اوپر نا ایک بہت بڑا جامعہ اشرفیہ لکھا ہوتا تھا ٹائلوں میں. بالکل وہ یوسف صدیقی صاحب کا لکھا ہوا تھا، بہت بڑے. یہ یوسف صدیقی صاحب اس بندے کے شاگرد تھے عبد المجید پروین رقم کے. یہ عبد المجید پروین رقم جنہوں نے اقبال کی بانگدرا لکھی تھی، اور اقبال کہتے تھے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا میں شاعری کروں گا، ورنہ میں شاعری نہیں کروں گا. اچھا. تو اسی طرح میری کتاب کے ٹائٹل بھی انہوں نے بنائے حرفراز کے دوسرے تیسرے، اور حسن تھا ان کے خطاطی کے اندر. اور بس بیچارے کچھ پتہ نہیں چلا، مجھ سے 2-3 مہینے چھوٹے تھے. لیکن اب تو وبا سے. ایک اور آج ہمارے بہت پیارے دوست معروف افضل ہیں، فواز کے بیچ میں بہت اچھے آفیسر، اور وہ بیچارہ اس کو پولیسرز کمیشن کا لگا دیا گیا تھا چیئرمین. اور ہم سوچ رہے تھے پھر ایک آنےسٹ آدمی آیا، پہلے بھی اسی بہتر بہت اچھے چوائس تھی، لیکن وہ چارج بھی نہیں لے سکے، حلف بھی نہیں اٹھا سکے وہاں کا، اور کورونا میں انتقال کر گئے. انتہائی نفیس انسان، ویری کمپیٹنٹ پرسن. میں اب صرف آپ کو بتاؤں اس حوالے سے میں نے غزل لکھی ہے، بڑے عرصے بعد شاعری کی. میں وہ سناتا ہوں. بہت دنوں سے بہت میتیں اٹھائی ہیں. پرندے کوچ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر اجڑتے جا رہے ہیں. کوئی لکھے گا کیا نہا ہمارا، سبھی جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں. ہماری کہکشاؤں سے ستارے بڑی تیزی سے جھڑتے جا رہے ہیں. ابھی تو روشنی پھوٹی تھی گھر میں، ابھی سے سائے بڑھتے جا رہے ہیں. مکانی لامکانی ہو گئی ہے، سبھی منظر بدلتے جا رہے ہیں. کسی نے سور تو پھونکا نہیں ہے، نگر پھر بھی اجڑتے جا رہے ہیں. جمال دوستاں
ابر مجسر یہ بادل اب سرکتے جا رہے ہیں. کین خط سات کین جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے جو بہت بڑے. اچھا پھر انہوں نے اس زمانے میں پی ٹی وی کمال ہوتا تھا, نون والقلم کے نام سے 15 ایپیسوڈ کی ڈاکومنٹری کی دنیا بھر کی خطاطی کے اوپر. اور پھر وہ جو کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شروع ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے جو قول انہوں نے اس میں لکھے ہیں اس کتاب کے اندر کہ یہ خطاطی ہے یہ آدھا علم ہے. اور پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں بسم اللہ لکھ لی وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ پھر یہاں آ کے پھر انہوں نے وہاں پہ آ گئے, یہاں پر انہوں نے پڑھانا شروع کیا اس میں کیا نام ہے نیشنل کالج آف آرٹس میں. ان کا بڑا خواب تھا کہ کیلیگرافی کا اسکول جو ہے اس کو کھولا جائے, لیکن وہ اس میں میرے ساتھ میں سیکٹری کلچر تھا تو ہم نے کوشش کی کھولنے کی, پھر میری شہباز شریف سے لڑائی ہو گئی, وہ پروگرام آدھا رہ گیا. پھر میں وال سٹی میں آ گیا تو پھر وہاں کا جو ارے صاحب وہاں کرتے ہیں, تو میں نے وال سٹی میں ایک بلڈنگ حویلی بھی دیکھ لی اور ایک علاقہ بک سٹریٹ کے لیے بھی دیکھ لیا. وہ پرپوزل دی لیکن وہ شریف برادر نے کہا نہیں جی اس سے فوڈ سٹریٹ ہونی چاہیے تھی. تو بک سٹریٹ کو کون جانتا ہے, فوڈ سٹریٹ والے لوگ ہیں ہم سارے کھابے والے لوگ ہیں. تو فوڈ سٹریٹ بن گئی اور یہ نہ بن سکا. تو اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا نام تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جامعہ اشرفیہ کے اوپر نا ایک بہت بڑا جامعہ اشرفیہ لکھا ہوتا تھا ٹائلوں میں, بالکل وہ یوسف صدیقی صاحب کا لکھا ہوا تھا, بہت بڑے. یہ یوسف صدیقی صاحب اس بندے کے شاگرد تھے عبد المجید پروین رقم کے. یہ عبد المجید پروین رقم جنہوں نے اقبال کی بانگدرا لکھی تھی, اور اقبال کہتے تھے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا میں شاعری کروں گا ورنہ میں شاعری نہیں کروں گا. اچھا. تو اسی طرح میری کتاب کے ٹائٹل بھی انہوں نے بنائے فراز کے دوسرے تیسرے, اور حسن تھا ان کے خطاطی کے اندر. اب بس بیچارے کچھ پتہ نہیں چلا, مجھ سے 2-3 مہینے چھوٹے تھے. لیکن اب تو وبا سے. ایک اور آج ہمارے بہت پیارے دوست معروف افضل ہیں, فواز کے بیٹمنٹن کے بہت اچھے آفیسر, اور وہ بیچارہ اس کو پولیسرس کمیشن کا لگا دیا گیا تھا چیئرمین, اور ہم سوچ رہے تھے پھر ایک آنےسٹ آدمی آیا, پہلے بھی ایسی بہتر بہت اچھے چوائس تھی, لیکن وہ چارج بھی نہیں لے سکے, حلف بھی نہیں اٹھا سکے وہاں کا, اور کورونا میں انتقال کر گئے. انتہائی نفیس انسان, ویری کمپیٹنٹ پرسن. میں اب صرف آپ کو بتاؤں اس حوالے سے میں نے غزل لکھی, بڑے عرصے بعد شاعری کی, میں وہ سناتا جاتا ہوں, میں وہ سناتا ہوں. بہت دنوں سے بہت میتیں اٹھائی ہیں. پرندے کوچ کرتے جا رہے ہیں, ہمارے گھر اجڑتے جا رہے ہیں, کوئی لکھے گا کیا نہا ہمارا, سبھی جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں. ہماری کہکشاؤں سے ستارے بڑی تیزی سے جھڑتے جا رہے ہیں. ابھی تو روشنی پھوٹی تھی گھر میں, ابھی سے سائے بڑھتے جا رہے ہیں. مکانی لامکانی ہو گئی ہے, سبھی منظر بدلتے جا رہے ہیں. کسی نے سور تو پھونکا نہیں ہے, نگر پھر بھی اجڑتے جا رہے ہیں. جمال دوستاں ابر مجسر یہ بادل اب سرکتے جا رہے ہیں. حرف راز سے اجازت